اچھا اب ایک چیز ہے اور وہ ہے اگر زائر ان مقامات مقدسہ میں انتقال کر جائے تو اسے کہاں دفن کرنا چاہیے؟ تو ہر شخص ظاہر دماغ میں اس کے یہی آئے گا کہ اسے وہیں پر دفن کر دینا چاہیے. دیکھیے وہاں پہ انتقال کر جانے کی بھی کس قدر فضیلت خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شستری نے بیان کی ہے کہ اگر زائر رستے میں مر جائے تو امام صادق کی روایت کے مطابق فرشتے اس کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں اور بہشت سے اس کے لیے کفن اور حنوط لے کر آتے ہیں اور اس کے جنازے پر نماز پڑھتے ہیں. بہشت کے ریحان اس کی قبر میں بچھائیں گے اور اس کی قبر ہر طرف سے 3-3 میل تک پھیل جائے گی اور اس کی قبر کی طرف بہشت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں سے روز قیامت تک اسے بہشت کی خوشبو آتی رہے گی. یعنی اگر وہ ظاہر انتقال کر جاتا ہے سفر میں. اور امام صادق ظاہر امام حسین پر خدا کی عنایات کے سلسلے میں فرماتے ہیں اگر وہ اسی سال مر جائے، یعنی وہاں پر نہیں مرے، آ کر 1 سال کے اندر مر جائے، تب بھی رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے وقت موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کو استغفار کے ساتھ اس کی قبر میں الوداع کرتے ہیں. اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرماتا ہے، اس کو منکر و نکیر کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. 1 سال بعد تک اگر وہ یعنی اسی سال مر جائے، جس سال زیارت کے لیے گیا ہے اسی سال جب کبھی بھی بعد میں بھی مر جائے، یعنی ضروری نہیں کہ وہاں پہ مرے، آ کر بھی مر جائے اور اسی سال کے اندر ہو، تو پھر یہ تمام اس کو فیسلٹیز اور حاصل ہوتی ہیں عنایات. اور یہاں تک کہ اگر وہ اس سفر کے دوران فوت ہو جائے، یعنی سفر میں آتے جاتے، تو فرشتے اسے غسل دیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے، جنت کی خوشبوئیں وارد ہوں گی یہاں تک کہ وہ پھیل جائیں گے اور وہ صحیح سلامت رہا تو اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے رزق اترا کرتا ہے. تو یہ سفر زیارت کے درمیان اگر کوئی شخص اس انداز سے مر جائے. البتہ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے کیوں کہا کہ اسے بہرحال ان جگہوں کے اوپر دفن کر دینا چاہیے. بہت سی ایسی جگہ کہ سوال منکر و نکیری ساقط ہو جاتا ہے. اب کتنی بڑی اس کو فیسلٹی ہے، لیکن ہم نے کتنی ہی ایسے دیکھے ہیں جنازے یہاں انچولی میں آتے ہوئے بھی کہ انتقال کربلا میں ہوا اور ڈیڈ باڈی لواحقین جنازہ یہاں لے آئے ہیں دفن کرنے کے لیے. ارے بھائی جب وہ وہاں پر دفن ہو گیا ہے، بہت سے لوگ، البتہ کچھ جگہ بہرحال اس انداز سے ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جیسے سفر حج میں عام طور پر اگر جو لوگ وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں اور مومنین ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک مسئلہ یہ والا ہوتا ہے کہ ویسے تو دیکھا جائے وہیں پر ہی دفن ہونا کتنا زیادہ ثواب کا باعث ظاہر ہے. عام طور پر جیسے مدینے میں اگر بالفرض جنت البقیع کے اندر اس کو جو ہے دفن کیا جا رہا ہو، یا مثلا مسجد الحرام میں. خود ہمارے ساتھ ہی ایک دفعہ حج پہ ایک صاحب تھے اور ان کی طبیعت کافی خراب تھی، خیر یہیں سے خراب تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے میں کسی طریقے سے حج پہ چلا جاؤں اور وہیں میرا انتقال ہو جائے. تو وہ جب میدان عرفات میں پہنچے اور عین عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو ہی ان کا انتقال ہوا اور وہ آج بھی میدان عرفات میں بہرحال وہیں دفن ہوئے. بہرحال جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے اور سارے لوگ اپنے اپنے حاجیوں کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ رہے تھے تو ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور ان کا بیگ وغیرہ جو تھے وہاں سے وہ صرف وہ واپس آئے تھے ظاہر ہے. تو وہ ایک الگ ایک دکھ کی کیفیت تھی، لیکن بہرحال یہ کہ ان کو وہیں پر ہی دفن کر دینا چاہیے. اب ان کو وہاں سے اٹھا کے میدان عرفات میں، جسے کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات جو یہی قیامت کا میدان ہوگا، اسے زمین سے کاٹا جائے گا، اسے پھیلایا جائے گا اور اسی میں پھر میدان قیامت بنایا جائے گا. تو جو شخص وہاں اتنی زبردست جگہ کے اوپر دفن ہونے کے امکانات ہیں، جنت البقیع میں دفن ہونے کے امکانات ہیں، اسے اٹھا کر آپ کہیں یہاں لے آئیں. خیر وہاں تو خیر یہ اب قانون ہے کہ بہرحال وہاں سے میت کسی اور جگہ جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور خود جب یہ مینا میں اسٹیمپیڈ ہوا تھا اور ایرانی حاجی صرف واحد وہ تھے کہ جو اپنی بہرحال وہ لے گئے تھے وہاں سے، کیونکہ وہ جس انداز سے وہ ٹریکٹروں وغیرہ کے اندر اس کو ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کے اور بس سمجھے کسی جگہ لے جا کے ڈمپ کر رہے تھے بغیر غسل وغیرہ دیے، تو اس لحاظ سے انہوں نے جتنوں کی شناخت ممکن ہو سکی بہرحال ان کی باڈیز لے کے ایرانی لے گئے تھے. لیکن بہرحال کسی کو اگر صحیح طرح سے غسل کفن دفن وہاں پر مل رہا ہو تو وہیں پر ہی دفن ہونا فائدہ مند ہے. چاہیے جائے گا کہ آپ ان کو اٹھا کے اپنے وطن یہاں پر لے آئیں. یہاں ایسی کیا خصوصیت ہوگی؟ وہاں تو امکانات ہیں، ہو سکتا ہے سوال منکر و نکیری نہ ہو، بہشت کا دروازہ کھول دیا جائے، مغفرت ویسی ہو جائے. اتنی متبرک جگہ ہیں اور ایسے ظاہر ہے جنت بقیع کے اندر اگر کوئی دفن ہو رہا ہے تو وہاں تو پڑوسی اس کو ایسے زبردست مل رہے ہیں کہ تو کوئی سوال ہی نہیں کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ اگر کبھی ہو
تو یہ فضول قسم کی جو محبتیں ہیں وہ یہ نہ دکھائی جائیں، بلکہ اس مرحوم کا سوچا جائے کہ اس کے لیے یہیں پر ہی دفن ہونا متبرک جگہوں پہ زیادہ بہتر ہے۔